وہ اس حرکت کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جبار خان نے مجھے جکڑ رکھا ہے، جبکہ حقیقت برعکس تھی۔ جبار خان کی بائیں پنڈلی کی دونوں ہڈیاں سرکنڈے کی طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ اس مہلک چوٹ کے بعد اس کی گرفت میرے جسم پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لہٰذا اسے چھوڑ کر ماؤزر بردار پر جھپٹنے میں مجھے قطعی مشکل پیش نہ آئی۔ ماؤزر بردار پشت کے بل میرے نیچے گرا، میرے ہاتھ پاؤں نے تیزی سے حرکت کی اور چند سیکنڈ میں سے روئی کی طرح دھنک دیا۔ وہ خود کہیں گرا، اس کا ماؤزر کہیں اور پگڑی کہیں۔ میں نے اس کا ماؤزر ان لوڈ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کشمکش کے دوران میں نے کنکھیوں سے نبیلہ کی طرف بھی دیکھا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیوں میں تھی اور جبار خان کا ساتھی اسے بری طرح روند رہا تھا۔ تاہم جب ماؤزر بردار سے فراغت پا کر میں نے نبیلہ کی طرف دیکھا تو نقشہ بدلا ہوا تھا۔ نبیلہ نے غیر متوقع طور پر بے حد جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سنبھل کر حملہ آور پر ٹوٹ پڑی تھی اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں تو اینٹ سے ضرور دے رہی تھی۔ حملہ آور اسے تھپڑ مارتا تو وہ اپنی ہمت کے مطابق بدلہ چکا دیتی۔ وہ اس کے بال کھینچتا تو وہ اس کے جسم میں دانت گاڑ دیتی۔ گاہے گاہے وہ اس کے جسم کے نازک حصوں کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ صنف نازک کی دلیرانہ مزاحمت کا یہ منظر بڑا ہیجان خیز تھا۔ یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے سے طاقتور مرد کی منتیں سماجتیں اور آنسو بہانے والی ایک سرتاپا قہر بن گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے نبیلہ کے اندر چھپا ہوا کو آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اکلوتے روزن والے بند تاریک کمرے میں ایک قابض شخص نے اس کی عزت نفس اور اس کے جسم پر جتنے چرکے لگائے تھے وہ ان سب کا بدلہ آج چکا دینا چاہتی تھی۔ آخر مجھے محسوس ہوا کہ حملہ آور برداشت کی آخری حد کو چھونے لگا ہے۔ اب وہ موقع ملنے پر رائفل کے استعمال سے دریغ نہیں کرے گا۔ میں اس پر قابو پانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ نبیلہ اور حملہ آور کی کھینچا تانی میں اچانک حملہ آور کی رائفل سے گولی چل گئی۔ دونوں گتھم گتھا تھے۔ یہ گولی نبیلہ یا حملہ آور میں سے کسی کو بھی لگ سکتی تھی، لیکن اتفاقاً کسی کو بھی نہیں لگی۔ یہ 2 نالی رائفل تھی۔ برق کی طرح یہ خیال میرے ذہن میں کوندا کہ اس رائفل سے پہلے ایک فائر ہو چکا ہے، یعنی اب رائفل خالی تھی۔ میں نے عقب سے جا کر حملہ آور کے سر پر اپنی 7 mm کا آہنی کندہ مارا اور اسے دھکیل کر نبیلہ سے دور پھینک دیا۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 5 میں سے اب صرف 2 افراد مزاحمت کے قابل تھے اور وہ دونوں میرے نشانے پر تھے۔ ان میں سے ایک کا کندھا خون اگل رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر نبیلہ کے تیز ناخنوں کی انگنت خراشیں تھیں۔ جو افراد مزاحمت کے قابل نہیں تھے ان میں سرغنہ جبار خان کی حالت سب سے بری تھی۔ وہ ہوش میں تھا اور مضروب پنڈلی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ پشتوں میں ہائے وائے بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا تحیر بھی تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تنہا شخص یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ اگر 4 برس پہلے کے جہانی استاد سے اس کا تعارف ہوتا اور وہ اسے کراچی کے قمار خانوں اور شہر پر ہنگام بمبئی کے بدنام اڈوں میں مار پیٹ کرتے دیکھ چکا ہوتا تو یوں پریشان نہ ہوتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور اب بھی مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ میں جرائم پیشہ حلقوں کا ایک مانا ہوا اسٹریٹ فائٹر تھا۔ اور اسٹریٹ فائٹر کیا ہوتا ہے شاید یہ بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں۔ پہلوانی، کراٹے، کنگ فو، ننجا، جوڈو اور دیگر عسکری علوم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اسٹریٹ فائٹر ان سب سے جدا چیز ہے۔ ہر عسکری فن کچھ اصولوں کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا جوڈو میں آپ ضرب نہیں لگا سکتے، پہلوان کراٹے استعمال نہیں کر سکتا، ایک ماہر لٹ باز چاقو چھری کے استعمال سے نابلد ہوتا ہے۔ لیکن جب اسٹریٹ فائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو پھر ایک ہی اصول سامنے رکھا جاتا ہے، فائٹ اینڈ فائٹ۔ اسٹریٹ فائٹر دشمن کو زیر کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ، اور اکثر اوقات اس آگ میں بڑے بڑے فائٹر اور مارشل آرٹس کے سپر اسٹار موم کی طرح پگھلتے دیکھے گئے ہیں۔ میری ایماندارانہ رائے ہے کہ جیسے شاعر، مصور اور ادیب تربیت سے نہیں بنتے، ایسے ہی لڑنے مرنے کا فن بھی سیکھنے سے نہیں آتا۔ یہ فن ہی نہیں ہوتا، یہ تو ایک نیلی آگ ہوتی ہے جو سماج کے ظالم ہاتھ کسی شخص کے اندر روشن کر دیتے ہیں اور ناانصافیوں کی ہوا اسے بھڑکا کر شعلہ بنا دیتی ہے۔ جو ہی لڑائی تھمی، بچہ بھاگ کر خیمے سے نکلا اور نبیلہ سے لپٹ گیا۔ نبیلہ اسے لے کر میرے پاس آن کھڑی ہوئی۔ نبیلہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور رخساروں پر وہی نشان تھے جو کسی کتے بلی کے کاٹنے سے جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔ اس کا لباس کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک دم بھڑک جانا اور گھائل شیرنی کی طرح حملہ آور پڑ جانا سمجھ آتا تھا۔ جب تک اسے مارا پیٹا گیا وہ سہتی رہی، لیکن جب اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ سب کچھ فراموش کر کے سراپا مزاحمت بن گئی تھی۔ گلشن بھی اپنا تار تار گریبان سنبھالتی میرے قریب آ گئی۔
حملہ آوروں کے پاس کل 3 رائفلیں اور 1 ماؤزر تھا۔ ان میں سے ایک 2 نالی رائفل خالی ہو چکی تھی، ایک میرے قبضے میں تھی۔ ماؤزر میں نے ناکارہ کر کے جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ اب صرف 1 رائفل باقی تھی کہ اس شخص کے کندھے پر تھی جس نے خالی ہاتھ خیمے میں گھسنے کی دلیری کی تھی اور منہ کی کھا کر انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1 رائفل لال بی بی والی بھی تھی اور خیمے کے اندر پڑی تھی۔ میں نے گلشن سے کہا کہ وہ یہ دونوں رائفلیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ نبیلہ کی طرح گلشن بھی سہمی سہمی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ روپ ان دونوں کے لیے قطعی غیر متوقع اور بے حد متاثر کن تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کی صورتحال مکمل طور پر ہمارے قابو میں آ چکی تھی۔ میری ہدایت پر نبیلہ اور گلشن خیمے میں گئیں اور لال بی بی کی بندشیں کھول کر اسے باہر لے آئیں۔ وہ جھگڑا کرنے والے انداز میں مسلسل بول رہی تھی اور جبار خان کو خاص طور پر لان تان کا نشانہ بنا رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے میرا شانہ تھاما اور شکایت کرنے والے انداز میں کچھ کہنے لگی۔ اس کی باتیں میرے پلے نہیں پڑ رہی تھیں، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ مجھ سے اسے جتنی بھی شکایتیں تھیں وہ دور ہو چکی تھی اور وہ میرے چھپے رستم ہونے پر خوش تھی۔ جس دوران لال بی بی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، گلشن دوبارہ خیمے میں گئی اور وہاں سے میری سب مشین گن نکال کر لائی۔ میں نے سب مشین گن کو لوڈ کر کے اسے فیتے کی مدد سے گلے میں لٹکا لیا۔ میرے گلے میں جھولتی موت کی دید نے میرے حریفوں کو کچھ اور ہراساں کر دیا۔ میں نے کچھ پوچھ گچھ کے لیے ان میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اردو بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اس کا نام جمعہ خان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے نبیلہ پر چڑھائی کی تھی اور نتیجے میں لہو لہان ہو کر پسپا ہوا تھا۔ میں نے اسے سب مشین گن کے نشانے پر رکھا اور دیگر افراد سے اسے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ وہ چھٹا ہوا بدماش تھا۔ اس صورتحال میں بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں ابھی اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر قریب و جوار گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ اس دفعہ آنے والے زیادہ تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تعداد 15-20 کے قریب ہے۔ وہ بے حد تیزی سے نمودار ہوئے اور اس سے پہلے کہ میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ ہم کھلی جگہ پر تھے اور وہ نشیب میں تھے۔ وہ بلندی پر تھے ہم کھلی جگہ پر تھے اور نشیب میں تھے۔ وہ بلندی پر تھے اور انہیں درختوں کی آڑ بھی میسر تھی۔ اگر میں سب مشین گن کے زوم میں ان سے الجھنے کی کوشش کرتا تو سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نووارد افراد کے لباس اور حلیوں سے آیا تھا کہ وہ انہی 5 افراد کے ساتھی ہیں جو میرے ہاتھوں پٹ پٹا کر بیٹھے ہیں۔ نووارد افراد کو دیکھتے ہی جبار خان اور جمعہ خان وغیرہ کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ ایک دم ہی خود کو بے حد محفوظ خیال کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف نبیلہ اور گلشن کے چہرے دھواں دھواں نظر آنے لگے تھے۔ نبیلہ نے بچے کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور لال بی بی نے جلدی سے رائفل اپنے ہاتھ میں کر لی۔ آنے والوں میں چوڑے شانوں اور فراخ پیشانی والا ایک شخص سب سے نمایاں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی سب مشین گن بھی دیکھ چکا تھا۔ تاہم ان دونوں عوامل کو خاطر میں لائے بغیر وہ بڑے اعتماد سے گھوڑے سے اترا اور سنبھل کر چلتا میرے سامنے پہنچ گیا۔ 2 افراد ذرا مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنے والے نے از خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام لشکر خان بتایا اور پشتو آمیز اردو میں بولا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم ایس پی برکت اور صوبیدار مرجان کا ساتھی ہے، شاباش، تم نے بڑا دلیری کا بات کیا ہے۔ لشکر خان کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس کے متعلق سن چکا تھا۔ اس شخص نے عیسیٰ جان اور شنکر جیسے 2 افریتوں سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے دلیرانہ عزائم نے اسے میری نظروں میں اہم بنا دیا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ آہنی اعصاب کا مالک ایک بے خوف شخص نظر آتا تھا، جس بات کو صحیح سمجھنے والا، اس پر اڑ جانے والا، دل میں کچھ نہ رکھنے والا، بے ریا، بے کھوٹ اور 2 ٹوک۔ ایسے لوگ جس شعبے میں بھی ہوں اپنی ساتھ گوئی کی وجہ سے بہت سے دشمن بنا لیتے ہیں، لیکن جو ان کے دوست ہوں وہ واقعی دوست ہوتے ہیں، بے حد وفادار اور مشکل وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے والے۔ لشکر خان نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کی ابتری کا جائزہ لیا اور کوئی سوال پوچھے بغیر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا جبار خان وغیرہ نے کوئی بدتمیزی کیا تھا؟ بدتمیزی بہت چھوٹا لفظ ہے خان، میں نے جواب دیا۔ یہ تمہارے ساتھی بدکار اور زانی لوگ ہیں۔ مجبور عورت کو دیکھ کر ان کے اندر چھپا ہوا زہریلا ناک پھن پھیلا کر جھومنے لگتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو ابھی ان کے سر پتھروں سے کچل کر لاشیں دریا میں بہا دوں۔ لشکر خان نے کہا، تم بہادر آدمی ہیں۔ جو شخص دشمن پر قابو پا کر بھی انہیں سخت سزا نہیں دیتا وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر دے گا۔ ان کو ان کے کیا کا سزا ضرور ملے گا اور ابھی ملے گا۔ لشکر خان کی آنکھوں میں قہر کی آگ دہک رہی تھی۔
اس نے غضبناک نگاہ جبار خان پر ڈالی اور اپنے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں سے پشتو میں گفتگو کرنے لگا۔ پھر اس گفتگو میں گلشن، نبیلہ اور لال بی بی بھی شریک ہو گئیں۔ لال بی بی دہائی دینے والے انداز میں چیخ چیخ کر لشکر خان سے کچھ کہنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جبار خان اور جمعہ خان وغیرہ کے رنگ فق ہو رہے تھے۔ لشکر خان کا موڈ بدلتے ہی ان کی ساری تنفن ختم ہو گئی اور وہ انسانوں کے بجائے مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر صورتحال عجب رنگ اختیار کر گئی۔ آتش مزاج لشکر خان کے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں نے جبار خان، جمعہ خان اور اس کے دیگر ساتھیوں کو مختلف پیڑوں سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ پیڑوں سے بغل گیر نظر آنے لگے۔ صرف ایک شخص کو اس سلوک سے معاف کر دیا گیا تھا اور وہ یہ تھا جس کے چہرے کا بھرتا میری بندوق نے بنایا تھا اور جو خیمے سے 4-5 گز کی دوری پر بے ہوش پڑا تھا۔ چاروں افراد کو رسیوں سے باندھا جا چکا تو لشکر خان کے ایک ساتھی نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے ایک چرمی کوڑا برآمد کیا۔ یہ کوڑا دیکھنے میں ہی خوفناک نظر آتا تھا۔ اسے مزید اذیتناک بنانے کے لیے اس کے گرد لوہے کا ایک باریک تار لپیٹا گیا تھا۔ یہ کوڑا ایک ہٹے کٹے وزیر کوہستانی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کسی ماہر کوڑا زن کے انداز میں بیٹھک کے نکالتا بازو لہراتا جمعہ خان کے سر پر پہنچ گیا۔ جمعہ خان تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمام نشہ حیران ہو چکا تھا اور اب وہ سرتاپا فریاد تھا، تاہم یہ فریاد اس کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً ان لوگوں کے نزدیک سزا سے بچنے کے لیے معافی کی درخواست مردانگی کی شان کے خلاف تھی۔ بہرطور ان کے چہروں سے یہ بات آیا تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اپنے سردار سے بے حد شرمندہ ہیں۔ ان چاروں کو درخت کے ساتھ بندھے دیکھنے کا منظر بڑا سنسنی خیز تھا۔ گو کہ ان کی بندشیں بہت مضبوط نہیں تھیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو باندھنے والی اصل شے رسی نہیں، لشکر خان کی دہشت اور برتری تھی۔ میں نے دبے لفظوں میں لشکر خان سے کہا، سردار لشکر خان، میرا خیال ہے ان کو اپنے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے۔ ویسے بھی یہ اپنی حرکت پر نادم نظر آ رہے ہیں، بہتر ہے انہیں معاف کر دیا جائے۔ لشکر خان آنکھیں نکال کر بولا، اب تمہارا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح تمہارے علاقوں میں کچھ پولیس کیس ناقابل ضمانت اور ناقابل راضی نامہ ہوتے ہیں، اسی مافک یہاں بھی کچھ جرم ناقابل معافی ہے۔ لشکر خان کے بارے میں میرا قافیہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مصلحت کوش تھا، نہ لگی لپٹی رکھنے والا۔ اس کا ہر انداز پرجوش اور ایک قطعیت لیے ہوئے تھا۔ بے شک جنہیں وہ سزا دے رہا تھا وہ اس کے ساتھی تھے اور اس نازک وقت میں سے ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی، مگر وہ انصاف کو نظریہ ضرورت کی بھیٹ نہیں چڑھا رہا تھا۔ اس نے کوئی سوچ بچار نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی۔ جو ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی جرموار ہیں، وہ وہی موقع پر انہیں سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ انصاف کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تاخیر سے نہ ہو، اور لشکر خان کے انصاف میں یہ خوبی بدرجہ عدم موجود تھی۔